السلام علیکم۔ میں زاہد علی خان۔ آج پاکستانی سیاست کا یقیناً ایک اہم دن ہے کہ جب چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتار کر لیا گیا۔ انہیں آج یا کل یہ ہونا ہی تھا، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے جتنی بھی باتیں کر رہے تھے ان سے ان کے ثبوت ظاہر ہے مانگے جانے تھے، اور وہ اسی صورت میں ممکن تھا کہ جب ان کو گرفتار کیا جائے۔ ظاہر ہے آپ پوری زندگی جو ہے الزامات لگاتے رہیں، اور جب بھی کبھی موقع آئے کہ آپ کو وہ ثابت کرنا پڑے اور آپ یہ کہہ کر جان چھڑانے کی کوشش کریں یہ تو میرا سیاسی ابھیان تھا، تو یہ نہیں چل سکتا۔ جتنی مہلت ملنا تھی وہ مل گئی، لیکن عمران خان صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ میرا موضوع نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں سیاسی فگر نہیں ہیں، اور سیاست سے ان کا کوئی لینا دینا بالکل نہیں ہے۔ وہ بظاہر وہ ایک سیاسی جماعت کے سربراہ بھی ہیں، لیکن میرے موقف جو ہے نا ان کے بارے میں بالکل مختلف ہے کہ وہ ایک ٹول تھے اور ان کے ہینڈلر جو ہیں وہ اصل میں سیاستدان وہ تھے۔ میرا موضوع جو ہے وہ ان کی گرفتاری پر جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کا جو رد عمل ہے وہ میرا موضوع ہے۔ اور اس رد عمل میں بھی جو چیز جس نے مجھے حیران کیا، اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ چیف جسٹس عامر فاروق جو ہیں وہ کس طریقے سے اپنے اس رویے کی وضاحت کریں گے دوران سماعت، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے سیکرٹری داخلہ اور دیگر افسران کو اپنا نوٹس جاری کرنے کے 15 منٹ کے اندر اندر عدالت پہنچنے کا حکم دیا۔ 15 منٹ اسلام آباد جیسے بڑے شہر کے اندر، اور جہاں پر جو ہے سیکرٹری داخلہ اور دیگر متعلقہ پولیس افسران جس میں آئی جی وغیرہ شامل ہیں، جو اس گرفتاری کے وقت ظاہر ہے ان کی مصروفیت کچھ اور ہوگی، انہیں 15 منٹ میں عدالت پہنچنے کا حکم دیا گیا۔ اور جب ان سے یہ کہا گیا کہ اس وقت کو 30 منٹ کر دیں تو انہوں نے یہ استدعا مسترد کر دی اور کہا کہ نہیں، 15 منٹ میں ہی انہیں یہاں پر پہنچنا ہے، اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ یہ کس نے گرفتار کیا، کس کے کہنے پر گرفتار کیا، کس کیس میں گرفتار کیا، اور اس کیس کے اندر جو ہے حکومت اور کابینہ کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے۔ یہ ہے وہ عدالتی نظام پاکستان کا جو گزشتہ 70-72 سال سے ایک ادارے کے تعاون سے چل رہا تھا، اور اب وہ ادارہ جب پیچھے ہٹا تو انہوں نے خود ہی اپنے اس نظام کو جاری رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ ذرا تصور کریں کہ جس کیس کے اندر عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے، القادر ٹرسٹ کیس، اس کیس کے اندر ان کا جو ہے بچنا وہ میرے نزدیک ممکن نہیں ہے، کیونکہ دیگر بے شمار کیسز کی طرح ان کو اگر آپ ایک طرف رکھ بھی دیجئے، القادر یونیورسٹی کیس جو ہے یہ اس قدر شرمناک کیس ہے کہ اس کے حوالے سے کوئی دلیل، کوئی چیز جو ہے نا وہ کام نہیں آنے والی۔ یہ وہ کیس ہے کہ جب عدالت نے پاکستان کے ایک بزنس ٹائکون کے 50 ارب ناجائز منی لانڈرنگ کی رقم تھی وہ پاکستان کی حکومت کو واپس کی، یہ کہہ کر کہ یہ ناجائز رقم برطانیہ منتقل کی گئی اور یہ پاکستان کی عوام کا حق ہے، یہ ہم آپ کو واپس کر رہے ہیں، آپ اس سے ہسپتال بنائیں، یونیورسٹیاں بنائیں، کالجز بنائیں، اسکول بنائیں، یہ عوام کا پیسہ ہے، عوام پر خرچ کیجیے۔ حکومت کس کی تھی؟ عمران خان صاحب کی۔ وہ رقم پاکستان پہنچی، اور ایک فراڈ شخص ہوا کرتا تھا شہزاد اکبر، اس کے ذریعے کابینہ میں ایک بند لفافہ پیش کیا جاتا ہے، اور یہ کہہ کر کہ جناب یہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، لہٰذا اس کی منظوری جو ہے کابینہ اس لفافے کو کھولے بغیر دے دے۔ پہلے اجلاس میں وہ ملتوی ہو جاتا ہے، دوسرے اجلاس میں آخر میں جب شرکا جانے لگتے ہیں تو تب عمران خان صاحب پھر دوبارہ وہی بند لفافہ نکال کر کہتے ہیں کہ یہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، جاتے جاتے اس کی بھی منظوری دی جائے۔ اور وہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں
وہ لفافہ جو ہے چیف سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کے جو ڈویژن کیبنٹ سیکرٹری ہیں انہوں نے کابینہ میں پیش کیا۔ یہ وہی بند لفافہ تھا جو اس دن کھولا گیا، اور اس میں کیا تھا کہ وہ 50 ارب روپے جو ہیں وہ اسی شخص کو جس کے ناجائز دولت تھی اسے عمران خان صاحب نے واپس کر دیے، اور اس کے عوض القادر جو ٹرسٹ یونیورسٹی ہے اس کے لیے سینکڑوں ایکڑ اراضی، اربوں روپے اور دیگر مراد لیں۔ اب آپ القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کا جب آپ بورڈ آف ٹرسٹی دیکھتے ہیں تو اس میں خود عمران خان صاحب شامل ہیں، ان کی بیگم شامل ہیں، وہ گوگے نامی خاتون شامل ہیں، اور وہ جو ایک اور صاحب جو ہیں جو ان کے عمران خان صاحب کے بہت قریب ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں۔ اب اس سے بڑا کیس کیا ہو سکتا ہے کہ ناجائز دولت، وہ بھی برطانیہ جس کے مثالیں عمران خان صاحب دیا کرتے ہیں کہ وہاں قانون ہے، وہاں پر معاشرہ عدل کی بنیاد پر چلتا ہے، انہوں نے یہ کہہ کر واپس کیے کہ یہ پاکستانی ہے، عوام کا پیسہ ان پر خرچ کیے، اور عمران خان صاحب نے بند لفافے کے ذریعے وہ پیسہ واپس اسی شخص کو دے دیا جس کی وہ ناجائز دولت تھی۔ تو یہ وہ کیس ہے، اور اس کیس کے اندر گرفتاری جو ہے نیب کی طرف سے جو گرفتاری ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا سوچ سمجھ کر انہوں نے اس کیس کے اندر گرفتاری کا فیصلہ کیا ہوگا، اور میں ویسے بھی لوگوں کی گرفتاریوں کے حق میں نہیں ہوتا۔ مہذب ملکوں کے اندر ایک جو ہے قانونی کہاوت بہت عام ہے کہ بیل از بیٹر دین جیل، لیکن خان صاحب نے تو اپنے وہ رویے جو ہیں اپنے لیے تمام دروازے خود ہی بند کر لیے، یعنی پوری ریاضتی جھوٹ کی بنیاد پر، ہر چیز الزام کی بنیاد پر، کان اور دماغ کے درمیان میں کوئی، دونوں کانوں کے درمیان میں کوئی چیز ہے نہیں۔ خلا جو ہے اس نے پاکستان کو آج اس نہج پر پہنچا دی ہے کہ جہاں پاکستان میں پولرائزیشن جو ہے، فکری انتشار جو ہے وہ انتہا پر پہنچ گیا، اور پاکستان کے اندر جو کمزور لوگ تھے اور جنہیں کچھ سمجھ نہیں تھی وہ اس پروپیگنڈے سے اس حد تک متاثر ہوئے کہ تعلیم بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکی، اور وہ عمران خان صاحب کی ہر غلط بات کی تائید کے لیے وہ سامنے آئے، اور اس طریقے سے وہ تو اب تھوڑی بہت حمایت رہ گئی ہے، وہ انہی کمزور دماغ لوگوں کی رہ گئی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب آج اگر کوئی فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ ایسا دے دیتی ہے جو قانون اور آئین جو جس بھی احتساب عدالت کے قانون بالکل مختلف ہے، تو مجھے نہیں پتہ کہ اس کے قانونی پیچیدگیاں کیا پیدا ہوں گی، لیکن عدالت نے جس طریقے سے رد عمل دیا ہے وہ پاکستان کے حالات سے میچ نہیں کھاتا، لگا نہیں کھاتا۔ پاکستان کے اندر سیاسی پولرائزیشن جو ہے اسے کم کرنے کا اشد ضرورت ہے، اور وہ کم صرف اور صرف عمران خان صاحب کی طرف سے ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ حالات وہ نفرت پھیلانے میں اس حد تک چلے گئے ہیں جہاں کوئی معافی نہیں ہو سکتی۔ پاکستان پی ٹی آئی کے جتنے بھی ورکرز ہیں جو ہمارے بھی دوست ہیں، اب وہ خود بیچارے یہ کہنے شروع ہو گئے ہیں کہ تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم جو ہے وہ کیا کریں، مجبوری یہ ہے کہ کسی اور سیاسی جماعت میں وہ جا نہیں سکتے، کوئی اور سیاسی جماعت ان کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، اور کچھ لوگ واقعی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو کر عمران خان صاحب کو بہت اچھا انسان سمجھ کر ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن مجموعی طور پر یہ سب بات سب کو سمجھ آ چکی ہے کہ ہم تاریخ کی غلط سمت میں تھے، غلط شخص کے ساتھ تھے، اور اب جو ہے جتنے بھی الزامات ہیں ابھی تو وہ کیسز چلنے ہیں، لیکن القادر یونیورسٹی میں جو ہے عمران خان صاحب کو صرف یہ پوچھنا ہے اور یہ بتانا ہے ان سے، انہیں نیب کو، کہ وہ جو اراضی تھی جو انہیں ملی اور وہ جو اربوں روپے تھے وہ کس مد میں ملے اور جو ہے اس کی ٹرانزیکشن کیسی تھی۔ یہ ایک جائز کیس ہے اور پاکستان کی ہے۔ تو عمران خان صاحب تو آپ دیکھیں نا کہ امریکہ کے اندر کھڑے ہو کر کمیونٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں میں واپس جاؤں گا تو میں فلاں کے بیرک سے اے سی اتروا لوں گا۔ تکبر جو ہے اللہ کو پسند نہیں ہے، اور جھوٹ کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہہ دیا، یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کسی اور چیز پر لعنت نہیں بھیجی ماں سوائے جھوٹ کے۔ تو صبح سے شام تک جھوٹ بولنے والے شخص کے ساتھ جو ہے آپ کیا میں بات کروں، جو ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اس موضوع پہ کیا کروں۔ میرا عمران خان صاحب کی گرفتاری میرا موضوع ہے ہی نہیں، میں تو عدالت کے جو پھرتی ہیں میں تو اس پر حیران ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ آج انہوں نے 15 منٹ کے بعد کیا کرنا ہے۔ میں تو فوراً ہی جب میں نے یہ خبر پڑھی تو آپ سے گفتگو کرنے میں مصروف ہو گیا، لیکن حکومت جو ہے وہ بھی کسی قسم کی انتقامی کارروائی میں نہ پڑے۔ جو کیس ہے اس، اور نیب تو ظاہر ہے حکومت کے اختیار سے باہر کی چیز ہے،
لیکن ماضی کے اندر یہی حکومت عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے نیب کو استعمال کرتی رہی، اور جاوید اقبال بدترین جو چیئرمین نیب گزرا ہے، اس کو جس طریقے سے اس کے بازو مروڑ مروڑ کر ویڈیو دکھا کر جو ہے اس سے کام لیے جاتے رہے، وہ سب چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں۔ لہٰذا معاملات کو جو ہے بالکل قانونی طریقے سے اپنے انجام کو پہنچائیے، اس میں کوئی شائبہ ایسا نہیں ملنا چاہیے کہ جو ہے کوئی بھی چیز جو ہے پسند ناپسند کی بنیاد پر کی جا رہی ہے۔ مجھے امید ہے کہ سینیٹی پریویل کرے گی اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے تمام الزامات کا جواب دے کر وہ اپنے گھر واپس آئیں گے۔ اگر انہوں نے کچھ نہیں کیا تو ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے، اور اگر انہوں نے کوئی کام کیا ہے تو وہ قانون کے مطابق اس کا جواب ہونا چاہیے۔ پاکستان کو جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے، اور وہ آگے بھی جو ہے تبھی بڑھے گا جب سب اس کو آگے لے کر چلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔